أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق بھی ہے حین تریحون جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو وحین تسرحون اور جب تم صبح کے وقت انہیں چرانے لے جاتے ہو فرمایا کہ جانور اس وقت زیادہ بھلے اور خوبصورت لگتے ہیں جب وہ چراگاہ کی طرف آتے جاتے رہیں تو فرمایا کہ شام کو جانوروں کو چرا کر لانے کا منظر مقدم فرمایا، ان کا ذکر پہلے فرمایا، اس لیے کہ جب جانور شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ خوش و خرم اور بارونق ہو کر واپس آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے شان و شوکت ہے، تمہارے لیے ایک رونق ہے اور خوبصورتی ہے۔ جانوروں کا جو مالک ہوتا ہے اس کی شان و شوکت ان جانوروں کی تعداد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی اگر 100 اونٹ کو چرانے کے لیے لے جا رہا ہے اور 500 بکریوں اور بھیڑوں کو لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے تو صاحب مال ہونا، دولت مند ہونا، یہ بجائے خود ایک جمال ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں إِلَى بَلَدٍ ایسے شہروں کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ جن تک تم پہنچنے والے نہیں تھے إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ یقیناً تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جانوروں کے فوائد میں فرمایا کہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر تمہیں دور دراز کے شہروں تک پہنچا دیتے ہیں، خود تمہیں بھی اٹھاتے ہیں اور تمہارا سامان بھی اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اگر ایک بوری گندم اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے اونٹ پیدا فرمائے کہ جو صحرائی علاقے میں 7 دن تک بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے جسم میں خوراک کا ایک ایسا سٹور بنا دیا ہے کہ جس میں وہ اپنی خوراک کو 7 دنوں کے لیے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر اگر ایسا علاقہ ہو جہاں پانی نہ ہو، جہاں کھانے پینے کی اشیاء نہ ملتی ہوں، تو وہاں سے بھی اونٹ آپ کو بخیریت لے کر گزر جاتا ہے اور آپ کا سارا سامان سفر بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی جانوروں کے ذریعے ہی بار برداری ہو سکتی ہے، وہاں کوئی گاڑی
یا کوئی بھی مشین وہاں جا نہیں سکتی، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں سڑکیں نہیں ہیں اور ریلوے لائنیں نہیں ہیں اور ہوائی جہاز کی سروس نہیں ہے۔ وہاں یہ جانور ہی ہیں جو تمہاری تمام ضروریات کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ شق کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، یعنی تمہاری آدھی جان رہ جائے اگر تم اس بوجھ کو اپنے سروں پر اٹھا کر چلو تو دوسرے شہر تک پہنچنا تمہارے لیے آسان نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اوپر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، انہوں نے تمہیں دنیا میں ایسے ہی بے سہارا نہیں بھیج دیا اور نہ ہی تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ نے فراہم کی، اور آسمان سے لے کر زمین تک جس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں ہر طرف اللہ کے انعامات اور اس کی مہربانیوں اور اس کی نوازشوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا باعث ہوں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ گھوڑے اور خچر اور گدھے، فرمایا یہ تمہاری سواری کے لیے بھی ہیں اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بھی ہیں۔ ایک انسان کے پاس اگر 10 یا 20 گھوڑے ہوں تو اس کے لیے کتنی یہ عزت افزائی کی بات ہے۔ اور گدھا، ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ گدھے کی سواری کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن عربوں میں ایسا نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے پر سواری فرمائی، اور جب عرب لمبا سفر کرتے تو اونٹوں کے ساتھ ساتھ کچھ گدھے بھی اپنے ساتھ رکھتے، تاکہ جب اونٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو کچھ آرام کے لیے سفر کا کچھ حصہ گدھے پر کر لیں۔ تو فرمایا کہ گدھا اس اعتبار سے بڑی مفید چیز ہے کہ یہ بہت سا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور بڑے بڑے مشکل پہاڑی چٹانوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پہاڑی علاقوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو گدھے اور گھوڑے پر ہی بٹھا کر آپ کو وہ پہاڑوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ جہاں تک گھوڑے اور گدھے کے گوشت کا معاملہ ہے، تو جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت گدھے کا گوشت بھی کھایا جا رہا تھا اور گھوڑے کا گوشت بھی کھایا جا رہا تھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ ورخص فی الخیل، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت حرام کر دیا، اس سے منع فرما دیا۔ تو صحابہ کرام نے ان تمام ہانڈیوں کو الٹا دیا اور وہ سارا گوشت ضائع کر دیا جن میں گدھوں کا گوشت پک رہا تھا، لیکن فرمایا کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ ان کو آج کل
جو نہیں کھایا جاتا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مہنگا بہت ہے، اس کی جگہ گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ کا گوشت سستا پڑتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گھوڑے جنگ میں اور جہاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ کے دو بڑے لائق شاگرد ہیں۔ یہ امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ تینوں کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے گھوڑی کا دودھ پینے کی اجازت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑی کا دودھ آپ پی سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جہاد کے لیے گھوڑوں کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو گھوڑوں کے گوشت کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو یہ اس خیال سے دیا ہے کہ اگر گھوڑے کم ہو گئے تو پھر جہاد کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کے پاس بھی گھڑ سوار دستے ہوتے ہیں اور پولیس کے پاس بھی گھڑ سوار دستے ہوتے ہیں، اور بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں گھوڑے کے سوا جنگ ہو نہیں سکتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع بھی در المختار فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ وفات سے 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گھوڑے کی کراہیت کے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی اس کا گوشت کھانے کے قائل ہو گئے تھے۔ علی کل حال اس معاملے میں اب چونکہ گھوڑا ہمارے ہاں تو ذبح ہوتا ہی نہیں، نہ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات کی معلومات کے لیے علماء کا اختلاف اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بغال، خچر، گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خچر پر سواری فرماتے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے خچر وہ لوگ حاصل کرتے ہیں الذین لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ گھوڑا ایک افضل اور اعلیٰ چیز ہے، اور اس میں سے ادنا چیز حاصل کرنا خچر، یہ علم کے اور سمجھداری کے خلاف ہے۔ اس لیے گھوڑے میں سے گھوڑے کا بچہ ہی حاصل کرنا چاہیے، اور خچر بنانے سے وہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ عورت جب مناسب ہار سنگار کر کے اور زیور پہن کر اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے تو اسے زینت کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں جہاں کھانا پینا، آرام کرنا اور لباس پہننا یہ اس کی ضروریات ہیں، اسی طرح زینت اور جمال اور رونق اور شان و شوکت یہ بھی انسان کی فطری خواہش ہے، اور اسلام نے جائز زینت کو حلال قرار دیا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، فرمایا کس نے حرام کیا ہے اس جائز زینت کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو گندے کپڑے رکھنا اور بری حالت میں رہنا اور انتہائی فقیرانہ اور سادھوانہ زندگی گزارنا یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا جوتا پہنیں اور اچھی سواری رکھیں اور اچھا لباس پہنیں اور اچھے مکان میں رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ یہ چیزیں جائز ذرائع سے حاصل کی گئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ پاک ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جو آج تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اس بات کو مبہم رکھ کر وہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں جو قیامت تک انسان کی سواری کے لیے ایجاد ہوں گی، جن میں بسیں، موٹریں، کاریں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور دیگر تمام اشیاء شامل ہیں،
جن پر انسان سوار ہو کر سفر کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتا دینا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ قصد السبیل کا معنی ہے سبیل القاصد، یعنی سیدھا راستہ۔ یہاں نبوت کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اور انبیاء کا سلسلہ اس کے لیے اللہ پاک نے قائم کیا ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کے کھانے پینے اور رہنے اور سونے کا سامان پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینی رہنمائی کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے انسان کی اخروی کامیابی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی کتابیں بھیجیں اور اپنے نیک لوگوں کو اس کام پہ لگایا کہ تم لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور فرمایا کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ جتنے بھی انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں وہ سب ٹیڑھے ہیں، اور جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے یعنی قرآن و حدیث، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر چل کر انسان اللہ تک اور جنت تک پہنچتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سارے کے سارے ہدایت پر ہو جاتے، لیکن پھر آزمائش کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنی مرضی سے نیک بننا چاہو یا برے بننا چاہو، جو بھی بننا چاہو بنو۔ اللہ پاک اس معاملے میں کسی پر جبر نہیں فرماتا۔ هو الذي ينزل من السماء ماء لكم، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے۔ منہ شراب، اس میں سے پینا ہے۔ ومنہ شجر، اور اسی سے پودے ہیں۔ فیہ تسیمون، جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ سائمہ کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہے، زمین کی 70% جو حصہ ہے اس پر سمندر ہے، اور اس کا پانی اتنا کڑوا اور اتنا نمکین ہے کہ کوئی انسان اسے پی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر اللہ اس کو بخارات بنا کر بادلوں کے ذریعے نہ برساتا تو مخلوق ہلاک ہو جاتی اور تباہ و برباد ہو جاتی، اور اگر اللہ اس پانی کو صاف نہ کرتا اور ویسے ہی کڑوا اور نمکین پانی برسا دیتا تو پھر بھی وہ مخلوق کے کسی کام نہ آتا۔ لیکن یہ اللہ پاک ہے جس نے انسان کی بہترین افزائش کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے اتنے بڑے بڑے انتظامات کیے کہ پانی اتارا، اس سے پانی تم پیتے بھی ہو، اور اس سے پودے اگتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور ان میں تم اپنے جانوروں کو چراتے۔ ترجمہ ایک بات، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں شان و شوکت ہے۔ حین تریحون، جب تم انہیں شام کو لے آتے ہو۔ وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو۔ تحمل اثقالکم، اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ الی بلد لم تکونوا بالغیہ، ایسے شہروں کی طرف جن تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے۔ الا بشق الانفس، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔
إن ربكم لرؤوف رحیم. بلا شبہ تمہارا رب یقیناً بڑی شفقت والا ہے، بڑا مہربان ہے. والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا باعث ہوں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتا دینا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے. منہ شراب، اسی سے پینا ہے. ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.